بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج خلفائے عباسیہ کے کچھ حکمرانوں کے بارے میں باتیں کی جائیں گی۔ اظہار حق کی خاطر جاں فروشی۔ ابراہیم بن میمون ثانیہ مروزی 2 صدی ہجری کے فقہاء و علماء میں ممتاز درجہ رکھتے تھے۔ ابو مسلم خراسانی نے جب عروج و اقتدار حاصل کر کے خلفائے بنو امیہ اور ان کے طرفداروں کو تنگ کرنا بلکہ بے درے قتل کرنا شروع کیا تو ابراہیم ابن میمون اس جور و تشدد کے دیکھنے کی تاب نہ لا کر اس کے پاس گئے اور خون ناحق سے باز رکھنا چاہا۔ ابو مسلم خراسانی اپنے پورے زور پر تھا اور بنی امیہ کا نام و نشان مٹا کر بنی عباس کی سلطنت قائم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ابراہیم کی ایک نہ سنی بلکہ انہیں قید کر دیا۔ تمام فقہاء اور علماء جمع ہوئے، ایک وفد کی صورت میں ابو مسلم کے پاس گئے اور کہہ سن کر رہا کرا لائے۔ چونکہ ابو مسلم بنو امیہ کے آدمیوں کو بے انتہا تکلیفیں دیتا اور ان کے لیے بے تعداد آدمیوں کو قتل کرتا تھا اور کوئی اس کے آگے دم نہ مار سکتا تھا، اس لیے ابراہیم نے کہ حق گوئی ان کی گٹھی میں پڑی تھی، ابو مسلم کی پھر سرزنش کی۔ ابو مسلم نے ان کو گرفتار کرا کے بمقام مرو سن 131 ہجری یا 132 ہجری میں قتل کرا دیا۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ کہتے ہیں، جب آپ کے شہید ہونے کی خبر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو پہنچی تو وہ زار زار رونے لگے۔ یہ زمانہ ابو العباس صفاح عبداللہ ابن محمد کا تھا، جو بنی عباس کا سب سے پہلا بادشاہ تھا۔ صفاح نے 27 ربیع الاول کو بیعت لی اور سن 136 ہجری میں انتقال کیا۔ بنی امیہ کے ساتھ اس نے بڑے ظلم کیے، ان کی قبریں تک اکھڑوا کر ہڈیاں بھی جلوا دیں۔ خلیفہ منصور اس کا بھائی تھا۔ ایک چوکیدار کی فرض شناسی۔ ابو العباس صفاح کا ولی عہد اس کا بھائی ابو المنصور ابو جعفر تھا۔ جب وہ طلب علم کے لیے ادھر ادھر پھرا کرتا تھا تو ایک دن ایک منزل پر اترا جہاں ہر آدمی سے 2 درہم محصول لیا جاتا تھا۔ چوکیدار نے کہا، جب تک آپ محصول ادا نہ کریں گے یہاں قیام پذیر نہیں ہو سکتے۔ منصور نے کہا، میں بنی ہاشم ہوں اور ابو العباس کا بیٹا ہوں، محصول سے درگزر۔ اس نے کہا، حکم حاکم سے مجبور ہوں۔ منصور نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹوں میں سے ہوں۔ چوکیدار نے کہا، جو آئین ہے اس کے خلاف کس طرح عمل کر سکتا ہوں؟ منصور نے کہا، میں قرآن کریم جانتا ہوں، عالم فقیہ اور ماہر فرائض ہوں، 2 درہم کیا میں 1000 درہم کا ایک نکتہ بیان کروں گا۔ چوکیدار نے کہا، یہ سب صحیح ہے لیکن آئین سلطنت میں کسی کے ساتھ رواداری جائز نہیں، اس لیے مجھے اس معاملے میں معذور سمجھو۔ ایک ادنا چوکیدار اپنے فرائض کی بجا آوری میں اس شخص کا جو بنی ہاشم ہے اور عالم و فقیہ ہے اور تھوڑے ہی زمانے کے بعد بادشاہ بننے والا ہے، اس کا کوئی لحاظ نہیں کرتا۔ کیا آج بھی ملازمین اور کیا غیر ملازمین کیا اپنے فرائض کی بجا آوری میں ایسی ہی مستعدی مساوات اور حریت کا اظہار کر رہے ہیں؟ جو شخص لالچی ہو وہ حق گوئی کی جرات نہیں رکھتا۔ منصور کے پاس چند زہاد آئے، ان میں سے ایک نے کہا، خدا نے تمام دنیا تجھے عطا کر دی ہے، کچھ حصہ زمین کے بدلے تھوڑی سی آخرت کی آسائش بھی خرید لے۔ اس رات کو بھی کبھی یاد کر لیا کر جس کے بعد کوئی رات نہ آئے گی۔ منصور یہ سن کر خاموش ہو گیا اور حکم دیا
کہ ان کو کچھ انعام دیا جائے۔ انہوں نے کہا جس کو انعام لینے کی خواہش ہوتی ہے اس کو بادشاہوں سے ایسا کلام کرنے کی جرأت نہیں ہوتی۔ اپنی مملکت میں عدل و حریت کی اشاعت پر خلیفہ منصور کی مسرت۔ قاضی بصرہ سوار بن عبداللہ کے پاس ایک مقدمہ تھا جس میں ایک فریق سائس اور ایک سوداگر تھا۔ سوداگر کی رسائی بادشاہ تک تھی، چنانچہ قاضی کے پاس خلیفہ منصور نے فرمائش بھیجی کہ فیصلہ بحق سوداگر کرنا ہوگا۔ قاضی نے لکھا کہ جو شہادت میرے سامنے پیش ہوئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فیصلہ بحق سائس ہوگا اور میں شہادت کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتا۔ منصور نے تاکیدی حکم بھیجا لیکن قاضی نے انکار کر دیا۔ جب منصور کو دوبارہ انکاری جواب ملا تو خوش ہو کر کہا الحمدللہ کہ عدل اور حریت میری تمام مملکت میں پھیل گئے ہیں۔ ایک مرتبہ یہی قاضی صاحب خلیفہ منصور کے پاس بیٹھے تھے، خلیفہ کو چھینک آئی۔ قاضی سوار نے یرحمک اللہ نہ کہا۔ خلیفہ نے کہا یہ کیا حرکت ہے، تم نے یرحمک اللہ کیوں نہیں کہا؟ قاضی نے کہا اس لیے کہ آپ نے الحمدللہ نہیں کہا۔ خلیفہ نے کہا میں نے دل میں کہہ لیا تھا۔ قاضی نے کہا میں نے بھی دل میں یرحمک اللہ کہہ لیا تھا۔ خلیفہ نے یہ سن کر کہا آپ واقعی جب میری رائے بھی نہیں کرتے تو اور کسی کا کیا لحاظ کرتے ہوں گے۔ خلیفہ کے مقابلے میں قاضی کا انصاف۔ خلیفہ منصور ابو جعفر عبداللہ عباسیوں کا دوسرا بادشاہ سن 95 ہجری میں پیدا ہوا۔ حرص و بخل میں بہت مشہور تھا۔ سن 136 ہجری میں تخت پر بیٹھا اور سن 158 ہجری تک حکومت کی۔ ایک مرتبہ منصور مدینہ میں تھا، چند شتر بانوں نے کسی معاملے میں اس پر نالش کر دی۔ قاضی مدینہ نے اس سے باضابطہ طور پر بلوایا۔ جب وہ عدالت میں آیا تو اس کی تعظیم کے لیے نہ اٹھا بلکہ جیسا تھا ویسا ہی بیٹھا رہا، اور مقدمے میں شتر بان چونکہ سچے تھے اور شہادتیں بھی ایسی گزری تھی کہ فیصلہ منصور کے خلاف کر دیا۔ خلیفہ نے کہا اس جرأت و عدل کے لیے خداوند کریم تجھ کو جزائے خیر دے۔ تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ منصور نے قاضی کے پاس اس انصاف کے صلے میں 10,000 دینار بھی بھیجے تھے۔ دولت سے استغنا۔ منصور نے ایک مرتبہ عمر بن عبید کو بلا بھیجا۔ وہ آئے، خلیفہ نے ان کو کچھ روپے دینے کا حکم دیا، آپ نے انکار کیا۔ منصور نے کہا واللہ آپ کو لینا ہوگا۔ انہوں نے کہا واللہ ہرگز نہ لوں گا۔ ولید کے منصور کے بیٹے مہدی نے کہا امیر المومنین نے قسم کھائی ہے، اب تو آپ کو ضرور لینا ہوگا۔ عمر بن عبید نے کہا بہت بہتر، لیکن آئندہ کے لیے طے ہو جانا چاہیے کہ جب تک میں خود نہ آؤں مجھے یہاں آنے کی تکلیف نہ دیں، اور جب تک میری خواہش نہ ہو مجھے زر بخشی سے معاف رکھیں۔ رایا کی جرأت خلیفہ کے سامنے۔ تاریخ الخلفاء میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں خلیفہ منصور کو شام میں کوئی بدوی ملا، کہا شکر کرو خدا نے طاعون کو تم پر سے محض اس وجہ سے رفع کیا کہ تم ہماری زیر حکومت ہو۔ بدوی نے کہا ایمان کی پوچھتے ہو تو تمہاری حکومت اور طاعون دونوں ہمارے لیے یکساں ہیں۔ سفاح کی حکومت فتنوں کے فرق کرنے میں بسر ہوئی۔ منصور کو بھی جانچا، جا بجا بغاوتیں برپا کرانے میں ایک عرصہ لگ گیا۔ ان خون ریزیوں کی وجہ سے ملک میں افسردگی سی
تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ منصور نے عبد الرحمن سے، جو اس کے بچپن کا دوست تھا، پوچھا، ہماری سلطنت کو مروان کی سلطنت سے کیا نسبت ہے؟ منصور کو توقع تھی کہ وہ میری تعریف کرے گا، لیکن اس نے کہا، میرے نزدیک تو کچھ بھی نہیں۔ منصور نے کہا، کیا کروں، کام کے آدمی نہیں ملتے۔ عبد الرحمن نے کہا، بازار میں جس جنس کی زیادہ مانگ ہوتی ہے، کثرت بھی اسی کی ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ خلیفہ منصور کی قید میں۔ سادات کی خانہ بربادی کی وجہ سے سن 145 ہجری میں انہی مظلوم سادات میں سے محمد نفس زکیہ اور ان کے بھائی ابراہیم نے یکے بعد دیگرے علم خلافت بلند کیا۔ بڑے بڑے پیشوان مذہب، حتیٰ کہ امام مالک رحمۃ اللہ نے فتویٰ دے دیا کہ منصور نے جبراً بیعت لی ہے، خلافت نفس زکیہ کا حق ہے۔ نفس زکیہ کے قتل کے بعد ابراہیم خلافت کا مدعی ہوا۔ ابراہیم ابن عبداللہ ابن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 144 میں بصرہ اور اس کے گرد و نواح سے بہت بڑا لشکر جمع کیا۔ کوفہ کے متصل منصور عباسی کے ساتھ لڑائی ہوئی، جہاں آپ شہید ہو گئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ 20,000 آدمی اس معرکے میں کام آئے تھے۔ سن 146 ہجری میں بصرہ کا حاکم محمد ابن سلمان تھا۔ اس نے منصور کے حکم سے صرف بصرہ ہی میں 3,000 گھر بے خانماں کیے اور 20,000 سے زیادہ درخت اکھیڑوا دیے۔ 55 آدمی صرف شہر میں ہی پھانسی دیے گئے۔ 500 کو پابر زنجیر کیا، اور ان لوگوں کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے ابراہیم کی دعوت خلافت قبول کر لی تھی۔ جب ابراہیم بھی مارا گیا تو منصور ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوا جنہوں نے ابراہیم کا ساتھ دیا۔ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ بھی انہی میں سے تھے۔ جب ان کو بلایا اور دربار میں حاضر ہوا تو ان کے لیے قضاء کا عہدہ تجویز کیا۔ امام ابو حنیفہ نے انکار کیا اور کہا کہ میں اس کی قابلیت نہیں رکھتا۔ منصور نے برہم ہو کر کہا، تم جھوٹے ہو۔ امام نے کہا، اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ دعویٰ ضرور سچا ہے کہ میں عہدہ قضاء کے قابل نہیں، کیونکہ جب جھوٹا شخص قاضی مقرر نہیں ہو سکتا۔ منصور نے نہ مانا اور قسم کھا کر کہا کہ تم کو قبول کرنا ہوگا۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے بھی قسم کھائی اور کہا، میں ہرگز قبول نہ کروں گا۔ اس جرأت اور بے باکی پر تمام دربار حیرت زدہ تھا۔ جب منصور نے زیادہ جبر کیا تو مجبوراً دارالقضاء میں جا بیٹھے، لیکن پھر آ کر کہہ دیا کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اس پر حکم ہوا کہ قید خانہ میں بھیجے جائیں، جس سے وفات کے بعد چھٹکارا ملا۔ بغداد کی علمی جماعت امام صاحب کے ساتھ نہایت خلوص رکھتی تھی۔ ان باتوں کا یہ اثر ہوا کہ منصور نے گو ان کو قید میں ڈال رکھا تھا، لیکن کوئی امر ان کے ادب اور تعظیم کے خلاف نہ کر سکتا تھا، کیونکہ عوام کے بھڑک اٹھنے کا خدشہ تھا۔ امام صاحب کے علوم و فنون کا خزانہ تھا اور عوام کا رخ اپنی طرف کثرت اور شدت سے دیکھتے تھے۔ انہوں نے نظر بندی کی حالت میں بھی سلسلہ تعلیم جاری رکھا اور اکثر لوگوں نے فیض حاصل کیا۔ منصور بظاہر تو مخلوق کے خوف سے کچھ نہ کر سکتا تھا، لیکن امام صاحب کی یہ مقبولیت دیکھ کر دل ہی دل میں
متفکر رہتا تھا، آخر اس نے ان کو زہر دلوا کر مار ڈالا۔ امام اعظم ابو حنیفہ النعمان کا یہی قید خانہ جس میں انہوں نے 4 برس گزارے اور جہاں سے قید ہستی سے رہا ہونے پر ہی رہائی پائی، فقہ حنفی کے دست و بازو امام محمد کا مدرسہ تھا۔